دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کے ایک ایسے انسان کی کہانی سنائیں گے جس نے اپنے چاچا کے بیٹے کو صرف اسی لیے قتل کیا تھا تاکہ وہ اس کا مال ہڑپ سکیں، اور قتل کرنے کے بعد وہ خود ہی دعویٰ کرنے لگا کہ میرے اس بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کیا کیا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا فیصلہ کیا گیا، دوستوں یہ ساری کہانی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے مال کی خواہش کے لیے اس کو قتل کر کے شہر سے باہر پھینک دیا اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بن کر وویلا کرنے لگا۔ دوستوں، لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اصل بات کو ظاہر فرما دے۔ اس پر خدا کا حکم یہ ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مرے ہوئے انسان کو مارو، تو مرا ہوا انسان زندہ ہو کر خود ہی بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ دوستوں، لوگوں نے یہ بات سن کر حیران ہو کر پوچھا کہ کیا مذاق تو نہیں کر رہے ہیں آپ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، کیا میں کوئی ایسی فضول بات کروں گا؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ دوستوں، لوگوں نے پوچھا تو پھر فرمائی کہ گائے کیسی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ بہت بوڑھی اور نہ بالکل چھوٹی عمر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ دوستوں، لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈبڈباتی اور دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو۔ دوستوں، لوگوں نے پھر کہا کہ گائے کے ہر چیز کے بارے میں اچھی سی پوچھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ ہل جوتی گئی ہو، نہ اسے کیتی کو پانی دیا گیا ہو، اور بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ دوستوں، اب وہ لوگ اس قسم کی گائے کی تلاش کرنے لگے، مگر ایسے گائے کا ملنا مشکل تھا۔ ہاں، ایک گائے کے متعلق انہیں پتہ چلا کہ وہ گائے ان صفات سے موصوف ہیں۔ دوستوں، وہ گائے ایک یتیم بچی کی گائے تھی، اور اس کا قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک انسان تھا جس کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا، اور اس کے پاس سوائے اس ایک گائے کے اور بچے کے کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے اس گائے کے بچے کی گردن پر مہر لگا کر اسے چھوڑ دیا اور برگائے حق میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں اس گائے کے بچے کو اپنے بیٹی کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اور اس نیک بندے کا انتقال ہو گیا اور گائے کی بچی جنگل میں پرورش پاتی رہی۔ دوستوں، یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح نیک اور صالح نکلا، اپنی ماں کا بڑا فرمان بردار تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک گائے کی بچی چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لے آؤ اور اللہ سے دعا کر کے وہ تجھے امانت عطا فرما دے۔ دوستوں، چنانچہ وہ لڑکا جنگل پہنچا اور اپنی گائے کو دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پا کر اسے پہچان لیا اور اللہ کی قسم دے کر اسے بلایا تو گائے فوراً حاضر ہو گئی اور وہ اسے لے کر ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے حکم دیا کہ جاؤ بازار میں لے جا کر 3 دینار میں بیچ آؤ، اور شرط یہ ہے کہ جب سودا ہو جائے تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ دوستوں، اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار تک ہوتی تھی۔ وہ لڑکا گائے لے کر بازار پہنچا تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا اور اس گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگا دی کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ یہی کڑے کڑے خود ہی بیچ ڈالے۔ دوستوں، لڑکے نے منظور نہ کیا اور کہا کہ ماں سے اجازت لیے بغیر ہرگز کوئی سودا نہیں کروں گا۔ پھر گھر آ کر ماں کو سارا قصہ سنایا۔ ماں نے 6 دینار پر گائے بیچ دینے کی اجازت تو دے دی، لیکن کہا کہ دوبارہ جب ایسی کوئی بات ہو تو پھر مجھ سے اجازت لے لینا۔ دوستوں، وہ لڑکا پھر بازار میں گیا تو وہی فرشتہ خریدار بن کر آیا۔ پہلے جہاں پر 6 دینار کی قیمت لگائی تھی، اب 12 دینار قیمت لگا دی، مگر اس شرط پر کہ لڑکا ماں سے اجازت لینے نہ جائے۔ لڑکے نے یہ بات پھر نہ منظور کر دی
اور گھر آ کر ماں سے سارا حال کہہ دیا۔ دوستوں، ماں سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی فرشتہ ہیں جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ لڑکے سے کہا کہ اب جو خریدار آئے نا تو اسے کہنا کہ آپ ہمیں یہ گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ دوستوں، لڑکے نے یہی بات اس خریدار سے کہہ دی تو فرشتے نے کہا کہ ابھی اس گائے کو روکے رکھو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں گے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ دوستوں، لڑکا گائے کو واپس گھر لے آیا۔ یہ گائے ایک ہی ایسی گائے تھی جس میں خدا کی بتائی ہوئی ساری صفات پائی جا رہی تھی اور ساری شرطیں موجود تھی، اور جس کی بنی اسرائیل کو بھی تلاش تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اس گائے کا پتہ چلا تو مکان پر پہنچے تو اس گائے کی یہی قیمت مقرر ہوئی کہ اس کی کال کو سونے سے بھر دیا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کی سپرد کر دی گئی، اور بنی اسرائیل نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس مری ہوئی انسان کی لاش پر مارا تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا کہ مجھے میرے چاچا زاد بائی نے قتل کیا ہے۔ دوستوں، چنانچہ قاتل کو بھی اقرار کرنا ہی پڑا اور وہ پکڑا گیا۔ دوستوں، گائے کے ٹکڑے میں اگر اتنی برکت ہے کہ مردے سے لگ جائیں تو وہ زندہ ہو جائیں، تو جو خدا کے مقبول بندے ہیں ان کے وجود میں کیوں نہ لاکھوں برکتیں اور کرامتیں ہوگی۔ دوستوں، دوسری بات یہ ہے کہ ظالم لاکھ چھپا کر بھی ظلم کرے مگر اس کا پول کھل کر ہی رہتا ہے، اور جس طرح اللہ کی حکمت سے بنی اسرائیل کے اس مرے ہوئے انسان کی قاتل کا پتہ چل گیا، اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہر ظالم کا پتہ چل جائے گا۔ دوستوں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کا وجود بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی خوشی اور دعا سے دین و دنیا کی بہتری حاصل ہوتی ہے۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اسی لیے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔